مقدس ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس امور ہو. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند جتنے لوگ بھی تیری پرستش کرنے والے ہیں میں سب کے لیے تیرے پاک روح کا مسح چاہتا ہوں, تیرے روح القدس کو چاہتا ہوں, تیرے پاک روح کو چاہتا ہوں, میں ہولی اسپرٹ کو چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ نجات یافتہ ہی نہیں, اگر اس نے بپتسمہ ہی نہیں لیا, تو خدا کا کلام تو بیان کرتا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے گا, بپتسمہ لے گا, روح القدس اس کو انعام دے گا. اگر آج تک میرے عزیزو ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو روح کے پھل ہماری زندگی میں کہاں سے؟ غلاطیوں 5 اس کی ایسا روح کے پھل خوشی, اطمینان, پرہیزگاری, عاجزی, کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. تو میرے عزیزو یہ زندگی چاہے 100 سال کی ہو, 200 سال کی ہو, فنا ہو جائیں گے, لیکن جو زندگی کا مالک ہے, جو آپ کا نجات دہندہ ہے, اگر آپ آج تک ہم اس کو دہندہ کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیا. میرے عزیزو یہ میں کسی انسان کو نہیں, کسی مشن کو نہیں, ریفرنس بتائی ہیں, جتنی بھی ورسز بتائی ہیں, جتنی بھی آیت بتائی ہیں, یہ خدا کے کلام سے بیان کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اس کو پریچ نہیں کیا جاتا. اگر یسوع کی شخص سے نجات دہندہ نہیں تو میرے عزیزو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم جلدی آگ میں جائیں گے جو بجھنے کی نہیں. آج یہ خدا کا کلام میں نے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, سن لیجیے. آج یہ سن لے کہ جو بپتسمہ لے گئے ان کے لیے کیا سنا رہا ہے. ایک ریفرنس اور ورس میں بیان کر دی ہے, اور جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے ان میں 4 پائے گا. یہ صاف لکھا ہوا ہے, چاہے انگلش کی بائبل پڑھ لیں چاہے اردو کی پڑھ لیں, یہ صاف لکھا ہوا ہے. اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے, ابراہیم ہمارا باپ ہے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. ابراہیم کے لیے پتھروں میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. میں اپنی ایک بات بتاتا جاؤں. بعضوں بات کچھ مشتے ہیں, کچھ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں, ہمارا بپتسمہ ہو گیا ہے. میرے عزیزو ہم نجات ہیں, ہمیں یسوع کو قبول A to Z پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھ لیجئے, کہیں پر کوئی چھوٹے بچے کا بپتسمہ نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے توبہ نہیں کرنی. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے بپتسمہ لے تو روح القدس کو انعام میں پائے گا. اور یہ نہ کہنے پائے کہ باپ ابراہیم ساڑھا باپ ہے, وہ قوم والا باپ ہے, کیسے نہیں جان جاتا. وہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے لیے پتھروں میں سے اولاد پیدا کر. جیسے پتوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے. سن لیجیے, درخت کون ہے؟ درخت آپ ہیں, درخت آپ ہیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا, جو توبہ نہیں کرے گا, جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلے گا, خداوند اس کے بارے میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. میں تو توبہ سے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں. لیکن جو میرے بعد آتا ہے, جو میرے بعد آتا ہے, وہ 3 باب اس کی 5 آیت جب نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ روح اور پانی سے جب تک تیار نہ ہو بپتسمہ لے.
वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बन सकता। मेरे अजीजों, वरना सुन लीजिए, तौबा नहीं करेंगे कि आप दरख्तों की जड़ पर तलहाड़ा रखा होगा। अपनी जिंदगी को देखिए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। लिखा है कि उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने कल्याण को खूब साफ करेगा और अपने रूह को मिट्टी में जमा करेगा, अपने घी को मगर भूसी को उस आग में जलाएगा उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझेगी नहीं। जो बुझने की नहीं। सुन लीजिए, खुदावंद का कलाम कहता है कि अब उसका छाज उसके हाथ में है। अब वो अपने कल्याण की खूब सफाई करेगा। आप पंजाबी लोग हैं, आप देसी लोग हैं, आपने देखा होगा कि जब छाछ में घी यानी कि गंदम डाली जाती है, जब उसको हिलाया जाता है तो जो कचरा होता है तशबीह दे रहा है। वो कहता है जो ईमानदार होंगे, जो रास्तबाज होंगे, जो तौबा करेंगे, जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, तौबा कर लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, यीशु को पहन लेंगे, राह रास्त पर आ जाएंगे, वो उनको तो अपने दाहिनी हाथ में रखेगा और जो भूसी है उसको उस आग में जलाएगा। जो उसका कलाम नहीं मानते, जो उसका कहा नहीं मानते, जो उसका हुक्म नहीं मानते, खुदा उनको उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, एक तो होता है कि कोई लिमिट हो, आग एक दिन जलेगी, एक महीना जलेगी, साल चलेगी, 100 साल चलेगी। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिमिट नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि वो उस आग में जलाएंगे जो कभी बुझने की नहीं। अगर आप उस आग से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप इंडस में बच जाए, आप ईमानदार घराना बने, आप ईमानदार फैमिली बने। फिर से कहता हूँ कि मिशन है जीसस क्राइस्ट। मेरा मिशन है यीशु को मुतारफ करना। मेरा मिशन है गुड न्यूज जो यीशु से। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, नाम ले लिया, फिर वो आपको ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा। और जो ईमानदार होंगे ना, अगर हम मरकज़ की 16 तो हमने पढ़ लिया, और जो भी ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना लेगा तो वो क्या बुजुर्ग ठहरा है। लेकिन जो ईमानदार होंगे, जो बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए इनाम है, उनके लिए नेमतें हैं, उनके लिए आराम है। अज़ाद करेंगे। अगर जड़ा ना तौबा करेगा, खुदा की तरफ नहीं माइल होएगा, तो फिर खुदा का कलाम कहता है और उसी को उस आग में जो मुझे। मेरी अजीजों, खुदा से यही दरख्वास्त है कि आप सबको खुदा तौबा करने की तौफीक दे और हमेशा की जिंदगी का आवाज सुनाए। आज की कलाम के सिला से कलाम हालेलुया। जोरदार क्लैप फिर सबसे